وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات پر محمد وآلہ. ارباب اعضاء، ماتمداران سید الشہداء، پیغمبر اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی مشہور و معروف حدیث، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں ہوگی. اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں کچھ باتیں شب کی مجالس میں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور حق کا مطلب ظاہر ہے کہ ادا نہیں ہو سکا. آج اربعین حسینی کے عنوان سے کہ جس دن کی زیارت حسین کو مومن کی علامت قرار دیا گیا، کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. کس کی اربعین کہ جس کے سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا کہ اس کی شہادت کے بعد مومن کی دل کی حرارت کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ حسین جو کائنات میں کچھ ایسی فضیلتیں رکھتے ہیں جو خود پیغمبر کو بھی عطا نہیں کی گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں 4 ذوات ایسی ہیں جو امام حسین سے افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ فضیلتیں حسین ابن علی کو دی گئیں جو ان 4 کو بھی نہیں دی گئیں. ان میں سے ایک کی طرف میں نے کچھ دن پہلے اشارہ کیا تھا کہ شریعت محمدی میں مٹی کھانا جائز نہیں ہے، حتیٰ اگر وہ مٹی قبر رسول کی ہو تب بھی اس کو دہن میں رکھنا جائز نہیں ہے. پوری کائنات میں کوئی مٹی شریعت محمدی میں منہ میں رکھنا جائز نہیں ہے سوائے تربت حسین ابن علی کے، کہ جس کو صرف رکھنا جائز ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر شفا ہے. یوں تو ہر امام کا حرم دعا کرنے کی جگہ ہے، یقیناً دعائیں وہاں مستجاب ہوتی ہیں اور ہم وہیں جا کر انہی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. لیکن اگر روایت میں کسی کے قبے کو مستجاب دعا کہا گیا تو وہ قبہ حسین ابن علی ہے. اور علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ قبہ حسین ابن علی سے مراد صرف کربلا میں حسین کا قبہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ مکان جہاں حسین کا ذکر کیا جائے وہ قبہ حسین کے حکم میں ہے. لہٰذا اگر آپ اس فرش عزا پہ بیٹھیں تو اس کی عظمت کو سمجھیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خود معصوم کہتا ہے کہ یہاں پر مانگے جانے والی دعا ضرور مستجاب ہوگی، کیونکہ حسین کے قبے کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی. یہ حسین کو دی گئی عظمتیں ہیں. خالق نے مخلوقات جو بھی ماں سوائے خدا ہے وہ سب مخلوق ہے. خدا خالق ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ صمد ہے، نہ عبادت میں اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے
نہ افعال میں کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے، نہ عظمت میں کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے مخلوق ہے۔ لیکن مخلوق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب برابر ہے۔ مخلوق میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو صرف خلق کی گئی ہے، اور ایک وہ ہے جن کے صدقے میں خلق کی گئی ہے۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ حسین ان مخلوق الہیہ میں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے صدقے میں ساری کائنات کو خلق کیا گیا ہے۔ حسین کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ چاہے کتنی عظمت کا حامل ہو، کتنی ہی فضیلتوں کا حامل ہو، حتیٰ اگر عہدہ رسالت اور عہدہ نبوت پر بھی ہو، تب بھی اس کا مقابلہ ان ہستیوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ جب ان ہستیوں سے نہیں کیا جا سکتا تو عام بشر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ حسین کے مقابلے میں یا پنجتن کے مقابلے میں یا چہاردہ معصوم کے مقابلے میں لایا جائے۔ اور پیغمبر نے مسلسل انہیں پہچنوانے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی۔ آپ سنتے ہیں علماء و ذاکرین سے، پیغمبر مسجد میں ہیں، منبر پہ ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اور ننھا شہزادہ مسجد میں داخل ہوا، ابا کے دامن میں پیر الجھا اور شہزادہ گرنے ہی والا تھا کہ پیغمبر نے قرآن کی تفسیر کو روکا، حکمت کے بیان کو روکا، تفسیر نفس کو روکا، منبر سے اتر کر اتنی تیزی سے بڑھے کہ شہزادے کو گرنے سے پہلے تھام لیں۔ یہ عمل کہاں کر رہے ہیں؟ مدینے میں کر رہے ہیں، اپنے اصحاب کے درمیان کر رہے ہیں۔ کسی سے کہہ دیتے حسین کو سنبھال لو، کسی سے کہہ دیتے حسین کو گرنے سے روک لو، خود پیغمبر یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ پیغمبر ہر حال میں پیغمبر ہے، اب جب منبر پہ ہے تو یقیناً اعمال رسالت کو انجام دے رہا ہے۔ قرآن کی عمل رسالت معلوم ہے، میں سورہ جمعہ میں باقاعدہ پیغمبر کی جو ڈیوٹیز ہے، پیغمبر کے جو وظائف ہیں وہ بیان ہوئے ہیں کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں گے، قرآن و حکمت کی تعلیم دیں گے، تزکیہ نفس کریں گے۔ تو اب پیغمبر جب مسجد میں ہیں، منبر پہ ہیں، تو قرآن نے جو حکم جاری کیے ہیں، پیغمبر کی جو باتیں بیان کی ہیں وہی کر رہے ہوں گے، اور اس عمل کو روک کر پیغمبر اپنے نواسے کو اٹھانے جا رہے ہیں یا گرنے سے روکنے جا رہے ہیں۔ ایک سوال تو بن سکتا ہے، اب یا تو آپ یہ کہیں کہ پیغمبر نے اپنے وظیفے کو نواسے کی محبت میں چھوڑ دیا تو یہ عمل ختمی مرتبت سے بعید ہے، وہ عصمت کے گھیرے میں ہے، وہ تو کوئی عمل کرتا ہی نہیں جب تک خدا اسے حکم نہ دے، وہ تو کوئی عمل کرتا ہی نہیں جب تک خدا اس کو اجازت نہ دے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اپنے وظیفے کو چھوڑ کر کر رہے ہوں، شاید یہ عمل کر کے بتا رہے ہوں کہ حسین کو سنبھالنا بھی اسی وظیفے میں شامل ہے، حسین کو پہچنوانا بھی اسی وظیفے میں شامل ہے۔ یہی تلاوت قرآن ہے، یہی قرآن و حکمت ہے، یہی علم ہے، یہی تزکیہ نفس ہے۔ اپنے جوانوں کو ایک مثال دوں گا، واضح ہو جائے گی بات۔ میں اس مجلس میں اس وقت منبر پہ ہوں، کوئی معزز شخصیت آ جائے تو میں اس کا احترام میں کیا کروں گا؟ چپ ہو جاؤں گا؟ اس کو آگے آنے کی دعوت دوں گا؟ کوئی معظم ہے تو اس کے لیے صلوات پڑھوا دوں گا؟ لیکن میں منبر چھوڑ کر نہیں اتروں گا، کیونکہ اس منبر کا احترام کسی کے احترام سے اوپر نہیں ہے۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، خاموش ہو سکتا ہوں، اس کو آگے آنے کی دعوت دے سکتا ہوں، اس کے لیے صلوات پڑھوا سکتا ہوں، اس کو جگہ دے سکتا ہوں، کچھ دیر رک سکتا ہوں، لیکن منبر سے اتر کر نیچے نہیں آؤں گا۔
اتنی تمیز اور اتنی مجلس کی اہمیت، اور اس مجلس جو قرآن اور حدیث اور حکمت کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ مجھ جیسا نادان طالب علم بھی جانتا ہے کہ مجلس کی حرمت کیا ہے، اور اس سے زیادہ کسی کا مقام نہیں ہے۔ تو وہ جو قرآن و حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے، جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیا اسے نہیں معلوم ہے کہ احترام قرآن کیا ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم ہے کہ قرآن و حکمت کا احترام کیا ہے؟ اس کا اترنا یہ بتا رہا ہے کہ کچھ اور راز ہے۔ تو کسی شخص کے آنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر میں اسی منبر پہ بیٹھا ہوں اور سامنے رکھا ہوا قرآن گرنے لگے، تو میں انتظار نہیں کروں گا کہ کوئی اٹھے، میں خود مجلس کو ترک کروں گا، اس کو گرنے سے پہلے سنبھالوں گا۔ پیغمبر یہی تو بتانا چاہتے ہیں، حسین نہیں گر رہے، قرآن گر رہا۔ بتانا چاہ رہے ہیں وہاں کون تھا جو حسین کو نہیں پہچانتا تھا؟ اور پھر پیغمبر حسین کو صرف سنبھال کر نہیں، حسین کو لے کر منبر پہ آئے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، اے لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ سوال ہے وہاں کون تھا جو حسین کو نہیں جانتا تھا؟ وہ تو ان کے شجروں کو جانتے تھے، حسین کے باپ کو بھی جانتے تھے، حسین کی ماں کو بھی جانتے تھے، حسین کے گھر کو بھی پہچانتے تھے۔ ان سے کیوں کہہ رہے تھے حسین کو پہچانو؟ دیکھیے مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس روایت پہنچی ہے، لہجہ تو نہیں پہنچا۔ لہجے کے بدلنے سے بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ روایت تو کہا کہ اے رفو اس کو پہچانو، شاید لہجہ یہ رہو یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، اس کو میرا نواسا نہ سمجھو، اسے علی کا بیٹا نہ سمجھو، اسے فاطمہ کا لخت جگر نہ سمجھو، یہ خود حسین ہے، اس کو حسین کے عنوان سے سمجھو۔ یہ خود ایک شخصیت رکھتا ہے، اسے حسین سمجھو، اسے پہچانو۔ جاننے اور پہچاننے میں بہت فرق ہے۔ معرفت ایک الگ ہی باب ہے۔ یہ جو پورا میرا موضوع رہا عشرے میں معرفت، رسول یہ چاہ رہے تھے کہ لوگ حسین کی معرفت حاصل کر لیں، اور جسے حسین کی معرفت حاصل ہو جائے پھر وہ شام کی گھٹاؤں سے نکلتا ہے اور حر بن کر افق پر چمکتا ہے۔ معرفت کی ضرورت ہے۔ حسین کو پہچان تو لو، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کی تعظیم رسول کرتے ہیں، جس کی تعظیم ملک کرتے ہیں، جس کی تعظیم علی مرتضیٰ اور زہرا کرتے ہیں۔ اور یقین جانیں کتنی اہم اہم چیزیں ہیں۔ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ آج اربعین زیارت کا دن ہے، مخصوص ہے زیارت امام حسین کی، روز اربعین علامت مومن ہے آج کی زیارت۔ تو 5 علامتوں میں سے ایک علامت مومن کی زیارت اربعین ہے، یہ بھی خاص ہے حسین ابن علی سے۔
کسی اور معصوم کی 40 نہیں ہے، صرف حسین کی ہے۔ 90 امام مریض ہوئے، ایک شخص کو بلایا، پیسے دیے، کہا کربلا جاؤ اور میرے جد کی قبر پر کھڑے ہو کر میری شفا کے لیے دعا کرو۔ 90 امام، حجت خدا۔ اس کے ذہن میں، میرے جیسا تھا، اس کے ذہن میں آیا کہ آپ بھی تو حجت خدا ہیں، آپ بھی تو امام ہیں۔ امام نے ذہن کے سوال کا جواب دیا کہ تم یہی سوچ رہے ہو کہ میں بھی امام وقت ہوں، وہ بھی امام ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں، خدا پسند کرتا ہے کہ میں حسین کے وسیلے سے مانگوں۔ حسین کے وسیلے، یہ بھی شرف ہے کہ ہم اس وسیلے کو پہچان لیں۔ دروازے تو دنیا میں بہت سے ہیں، لیکن اگر کسی کو حسین کا دروازہ مل جائے تو 2 فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ یقیناً ملے گا جو چاہتا ہے، دوسرا یہ یقین بھی ہو جائے گا کہ ہمیں چنا گیا ہے۔ معصوم کی حدیث ہے کہ خدا جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین اور حسین کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو اگر دل میں حسین کی محبت کو محسوس کریں تو اس کا مطلب ہے چنا گیا ہے تمہیں اس محبت کے لیے۔ اور واضح کر رہا ہوں، رسول اپنے نواسے کو پیار کر رہے ہیں۔ جبرائیل نازل ہوئے، کربلا کی داستان کو بیان کیا، رسول نے گریہ شروع کیا۔ رسول کے گریے کی آواز کو زوجہ رسول جناب ام سلمہ نے سنا۔ کیا سنا آپ نے؟ رسول کے گریے کی آواز کو زوجہ رسول جناب ام سلمہ نے سنا، یعنی حسین کے مصیبت پر بلند آواز سے گریہ کرنا خود سنت خاتم الانبیاء ہے۔ وہ سنت کے نام پر نہ جانے کیا کیا کرنے والے، اگر انہیں چاہیے ہے کہ سنت پر عمل کریں تو انہیں رسول کی اس سنت کو یاد رکھنا چاہیے۔ رونے والوں پہ اعتراض نہ کرو، رسول کی سنت کو اپناؤ، حسین پر گریہ کیا کرو۔ جناب ام سلمہ گھبرا کے آئیں کہ یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ رسول نے داستان سنائی، جناب ام سلمہ نے بھی گریہ کیا، اور اس کے بعد رسول نے کہا کیا وہ جگہ دیکھنا چاہتی ہو جہاں میرا حسین شہید کیا جائے گا؟ جناب ام سلمہ نے اس بات میں جب سر ہلایا تو رسول نے اشارہ کیا، زمین تنگ ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ کربلا سامنے نمودار ہوئی، ساری زمینیں جھک گئیں، کربلا بلند ہو گئی۔ رسول کا عمل بتا رہا ہے کہ رسول جسے بلند کرتے ہیں وہ زمین پر رہ کر بھی معلّا بنتا ہے۔ اب ساری زمینیں کتنی بلند ہو جائیں، جب معلّا کہا جائے گا تو وہ کربلا معلّا ہوگا۔ رسول نے کچھ خاک اٹھائی، جناب ام سلمہ کو دی کہ اس خاک کو اپنے پاس محفوظ رکھنا، جب میرا حسین شہید ہوگا تو اس کی رنگت تبدیل ہو جائے گی۔ خود یہ عمل کیا بتا رہا ہے کہ رسول کی سنت ہے کہ خاک شفا گھر میں رکھی جائے، لیکن رسول کا یہ عمل کس کے ساتھ ہے؟ جناب ام سلمہ کے ساتھ۔ گھر میں کم سے کم 9 زواج ہیں، 9 بیویاں رسول کی ہیں، لیکن 9 میں سے صرف ایک کو رسول نے یہ خبر دی۔ یہ عمل رسول کا بتا رہا ہے کہ حسین کے سلسلے میں انتخاب کیا جاتا ہے۔
جس میں ظرفیت ہوگی اسی کو بیان کیا جائے گا، جس میں ظرفیت نہیں ہوگی اس کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ عمل رسول بتا رہا ہے، ہمیں مبارکباد کا موقع دے رہا ہے کہ جس طرح رسول نے تمام زواج میں صرف ام سلمہ کو اس لائق سمجھا کہ حسین کی خبر دیں، حسین کی خاک دیں، اگر ہمیں اس فرش پہ بلایا جا رہا ہے تو کسی نے انتخاب کیا ہے، کسی نے اجازت دی۔ ورنہ جس میں ظرفیت نہیں تھی، ایک اور روایت ہے، ایک اور خاتون کے لیے ہے کہ رسول سے انہوں نے پوچھا، اعتراض آمیز لہجے میں پوچھا کہ آپ اپنے اس نواسے سے اتنی محبت کیوں کرتے؟ خود ہی اپنے آپ میں ایک سوال ہے، اگر نانا نواسے سے محبت کر رہا ہے تو یہ سوال کا مقام ہی نہیں ہے، یہ تو فطرت انسانی ہے۔ محبت نہ کرتے تو سوال ہوتا کہ کیوں نہیں کرتے۔ رسول وہ جواب بھی دے سکتے تھے جو حسین نے علی اکبر سے کہا تھا، کاش تم صاحب اولاد ہوتی۔ وہ ماں نہیں، اب آپ دیر سے پہنچے، جس خاتون نے یہ اعتراض کیا تھا اسے اولاد کی محبت کی کیا خبر ہو، جس کی گول سونی ہو اسے کیا معلوم اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ کاش تم، لیکن رسول نے یہ نہیں کہا، رسول نے دوسرا جواب دیا کہ میں حسین سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ حسین سے محبت کیا کرو، اور اس کے بعد بتایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا اور حسین کی زیارت کرے گا، میں اس کی زیارت، خدا اس کی زیارت کے عوض میں میرے ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ رسول کے حج اور عمرہ، حج اور عمرے کی قیمت کیا ہے؟ ثواب کی قیمت، آج کی قیمت نہیں جانے آنے کی، قیمت ثواب کی۔ ایک شخص رسول کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ، میں حج سے محروم رہ گیا، کیا کروں کہ وہ ثواب مجھے حاصل ہو جائے؟ رسول نے کوہ ابو قبیس کی طرف اشارہ کیا، خدا آپ کو مکہ جانا نصیب کرے، تقریباً ختم ہو گیا وہ پہاڑی۔ کوہ ابو قبیس مکے کی سب سے اونچی پہاڑی ہے۔ رسول نے کوہ ابو قبیس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر اتنے برابر تمہارے پاس سونا ہو، اس پہاڑ کے برابر اگر تمہارے پاس سونا ہو اور تم خلوص نیت کے ساتھ سب راہ خدا میں دے دو، تب تمہیں حج کی قیمت کے برابر ثواب مل سکتا ہے۔ یہ ایک عام انسان کا حج ہے۔ سوچیں، عام انسان کے حج کی قیمت جب یہ ہے، حج کی قیمت یہ ہے، تو رسول کے حج کی قیمت کیا ہوگی؟ رسول نے کہا میرے حج کی قیمت، اس کے برابر کا ثواب ظاہر حسین کو دیا جائے گا۔ سننے والے میں ظرف نہیں تھا، لہذا اس نے اعتراض کیا، ایک حج؟ رسول نے کہا نہیں، بلکہ 2 حج۔ پھر اعتراض کیا، بلکہ 3 حج، بلکہ 4 حج۔ اعتراض بڑھتا گیا، تعداد بڑھتی گئی۔ بعض روایات میں ایک رسول نے فرمایا بلکہ 90 حج اور 90 عمرے جو میں نے کیے ہوں اور خدا نے قبول کیے ہوں، حسین کے زائر کو وہی ثواب عطا ہو۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ ایک مستحب عمل کا اتنا ثواب، ایک مستحب عمل کا اتنا ثواب، تو بہت آسان سی چیز ہے، حل ہونے والی چیز ہے۔ یہاں پہ کھڑے ہو کر کوئی صاحب اعلان کر دیں کہ آج اگر ان بچوں میں سے کوئی آ کر سورہ حمد کی تلاوت کرے تو میں اسے 1 لاکھ روپے دوں گا۔ کسی کو حق اعتراض ہے؟ کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے؟ وہ کہے جو پڑھے گا میں اسے 1 لاکھ دوں گا، میرا پیسہ ہے،
میں جسے چاہوں انعام میں دے دوں، جس طرح چاہوں انعام میں دے دوں، جنت میری ہے۔ جب ایک عام انسان اپنی ملکیت میں یہ تصرف رکھتا ہے کہ کسی چھوٹے سے عمل کا بہت بڑا اجر دے دے، تو وہ کائنات کا مالک جب یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں حج کے عوض میں، عمرے کے عوض میں نہیں، حسین کی زیارت کے عوض میں رسول کے 90 حجوں کا ثواب عطا کروں گا، تو اعتراض باطل ہے، کیونکہ جو مالک ہے وہ دے رہا ہے، جو ثواب کا مالک ہے وہ دے رہا ہے۔ اعتراض کا مقام ہی نہیں ہے، اعتراض کی جگہ ہی نہیں ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے۔ بعض روایات میں یہ زائرین جو کربلا جا رہے ہیں، خدا ان سب کی زیارت کو قبول کرے، ہمیں بھی توفیق زیارت حاصل ہو۔ دیکھیں یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی ابھی زیارت والی، کہ خدا جس کے لیے خیر چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت اور حسین کی زیارت کی محبت، زیارت کی چاہ، یہ نہیں کہا زیارت پہ جانا، کتنا لطیف ہے، زیارت کی چاہ ہو اس کے اندر، کیونکہ بہت امکان ہے کوئی چاہنے والا ہو کسی وجہ سے نہ جا سکے، لیکن اس کا کرم کتنا وسیع ہے، نہیں وہاں جانا ضروری نہیں ہے، تمہارے اندر اگر چاہ ہے، چاہتے ہو کہ جاؤ، تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے خدا نے خیر کو پسند کر لیا، تمہیں خیر عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ حسین کی وہ چیز شان ہے جو ہم تک پہنچی ہے، جو ہماری ناقص عقل سمجھ سکتی ہے، ورنہ اصل مقام کیا ہے یہ تو صرف خدائے حسین جانتا ہے یا اس کے منتخب بندے جانتے ہیں۔ خود رسول نے فرمایا کہ حسین کی جتنی عظمت زمین پر ہے اس سے کہیں زیادہ آسمانوں میں ہے۔ آج حسین کی عظمت کو زمین پر ہم دیکھ سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہے، صرف ایک للک ہے حسین کی زیارت کر لے، حسین کو دیکھ لے، یہ عظمت ابھی خیرہ خیرہ ہے۔ سوچے زمین پر جب یہ عظمت ہے، آسمانوں میں کیا عظمت ہوگی؟ 70 ہزار ملک ایک ایک آن میں نازل ہوتے ہیں صرف حسین کی زیارت کرنے کے لیے، اور جو حسین کی زیارت کرنے جاتا ہے فرشتے اس کے ساتھ چلتے جب تک وہ زیارت نہ کر لے، اور جب زیارت کر کے پلٹتا ہے تب بھی کچھ فرشتے اس کے ساتھ چلتے، اور کچھ مامور ہیں اس کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ اس دنیا سے قضا نہ کر جائے، اور جب اس دنیا سے چلا جائے ظاہر حسین تو اس کی تشییع میں شریک ہوتے ہیں، اس کے دفن میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ مقام زیارت ہے۔ کہاں تقابل ہو سکتا ہے حسین کا کسی اور سے؟ انبیاء نہیں اس پائے پر کہ حسین سے تقابل کیا جا سکے، اور خدا نے سب کچھ اس حسین کو دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے سب کچھ اپنے خدا کو دے دیا۔ حسین ابن علی نے کچھ نہیں رکھا اپنے پاس۔ میں نے اشارہ کیا تھا حسین نے کیا کیا دیا؟ مال۔ 3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، مال، اولاد اور جان، لیکن ان 3 سے بھی زیادہ اہم ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آبرو۔ انسان مال دیتا ہے اولاد بچ جائے، اولاد کو بچانے کے لیے مال فدا ہو جائے، اولاد کو بچانے کے لیے جان چلی جائے، لیکن اگر آبرو کی بات آئے تو یہ تینوں قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ حسین نے صرف ان 3 کو قربان نہیں کیا، حسین نے تو آبرو بھی قربان کر دی۔ کہاں آبرو قائم کی؟ حسین نے کہاں پہ اپنی آبرو نیلام کی؟ آپ سنتے ہیں نا علماء و ذاکرین سے، حسین ابن علی نے بہت بڑے بڑے مارکے 10 محرم کو سر کیے، لیکن کسی موقع پر ہمیں اور آپ کو یاد نہیں کیا، کہیں یاد نہیں کیا۔
علی اکبر کے جنازے پہ کھڑے ہوئے، نہیں کھڑے ہوئے میں نے غلط کہا، حسین کھڑے ہی کہاں ہوئے، حسین تو گر پڑے۔ لیکن ہمیں یاد نہیں کیا۔ عباس کے لاشے پر جب گئے، اپنے کمر کے ٹوٹنے کا اعتراف کیا، لیکن ہمیں یاد نہیں کیا۔ حبیب کے جنازے پر گئے، چہرے کی رنگت بدلی، لیکن ہمیں یاد نہیں کیا۔ صرف ایک موقع ہے جہاں ہمیں یاد کیا۔ اے میرے شیعوں کاش تم ہوتے اور دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ مقام اتنا اہم کیوں ہے، اتنا سخت کیوں ہے؟ کیونکہ حسین کریم ابن کریم ہے۔ کریم کے لیے دینا بہت آسان ہوتا ہے، کریم کے لیے مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خدا کسی کریم کو وہ موقع نہ دکھائے کہ جب کسی ذلیل سے کچھ مانگنا پڑے۔ میرے حسین نے دیکھا، میں نے جان دے دی ہے، میں نے مال دے دیا ہے، میں نے اصحاب دے دیے ہیں، آبرو ابھی بھی بچی ہوئی ہے، میں راہ خدا میں اس آبرو کو بھی دیتا ہوں۔ اے فوج اشقیاء، میرے بچے کو پانی پلا۔ اجرکم اللہ۔ 40 حسینی میں بہت آرام سے پڑھوں گا، کیونکہ آج 40 ہے، حسین پر گریے کا دن ہے۔ آج انہوں نے بھی گریہ کیا جن پر پابندی تھی۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ روایت ہے، امام دعا کرتا ہے آپ کے لیے کہ خدا رحمت نازل کرے اس بلند گریے پر جو میرے جد کے لیے بلند۔ امام معصوم حسین پر گریے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ حسین تو حسین، علی اکبر پہ گریے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ روایت نے کیا کہا؟ حسین اتنی دیر روئے علی اکبر کے جنازے پر کہ حسین پر غشی طاری ہو گئی۔ یعنی حسین بتانا یہ چاہتے ہیں میرے جوان پہ گریے کا حق یہ ہے کہ اتنا گریہ کیا جائے کہ انسان غش کھا کر گر پڑے۔ اجرکم اللہ۔ حسین پر جو ظاہری مصیبتیں تھیں، جو جسم پہ مصیبتیں تھیں، وہ 10 محرم کی شام ختم ہو گئے۔ حسین کے جسم کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ روایات نے کہا جب امام حسین جنگ کر رہے تھے، ایک آپ انسان سوچے کہ حسین کا قلب کتنا مضبوط تھا، جو 70 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی جہاد کے جذبے کے ساتھ میدان میں جنگ کر رہا تھا، اور جنگ کرتے کرتے کبھی علی اکبر کو پکارتے تھے، بیٹا تمہیں بڑا شوق تھا میری جنگ دیکھنے کا، دیکھو میں کیسے تلوار چلا رہا ہوں۔ کبھی دریا کے کنارے پہنچتے تھے، عباس دیکھو میں کیسے جنگ کر رہا۔ عجب نہیں علی مرتضیٰ کی روح آواز دیتی ہو، مرحبا ولدی، مرحبا ولدی، تم نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے ہیں، میں نے بڑے جنگیں لڑی ہیں، بڑے مارکے سر کیے ہیں، لیکن کبھی 3 دن کی بھوک اور پیاس میں اس طرح جنگ نہ لڑی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں حسین جب جنگ کر رہے تھے، پہلے دشمن سے کہا کہ ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں آؤ،
میں صبح سے تھک گیا ہوں. ایک ایک کر کے آنا شروع ہوئے. حسین کے مقابلے میں جو آیا 2 نیم ہو گیا. ایک بار پسر سعد نے آواز دی, ارے یہ فاتح خیبر کا بیٹا ہے, ایک ایک کر کے جاؤ گے, صبح قیامت تک اسے گھیر نہ سکو گے. آواز دی, سب مل کر حملہ کرو. ارے 30,000 حملہ ور, اکیلا حسین. 5,000 کمانداروں کو حکم تھا کہ حسین پر مسلسل تیر چلائے جائیں. روایتوں میں حسین اگر دم لینے کے لیے بھی رکتے تھے, ہزاروں تیر جسم اقدس میں بے بس. حسین اس عالم میں جنگ کرتے رہے اور اس جسم اقدس پر اتنے زخم لگائے گئے, اتنے زخم لگائے گئے کہ وہ اشارہ کافی ہے کہ جب بہن جنازے پہ پہنچی تو بھائی کے جنازے کو پہچان نہ سکی. انت اخی, کیا تم میرے بھائی؟ اجرکم اللہ, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. اے بی بی زہرا, آپ کے بچے پر رونے کے لیے ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرمائے. اجرکم اللہ. ہاں حسین کے جسم اقدس پہ جو ظلم ہوا وہ ہوا, حسین کے سر اقدس پہ جو ظلم ہوا. بعض علماء نے 10 ظلم لکھے جو صرف سر اقدس کے ساتھ ہوئے. مجھ میں تاب نہیں میں پڑھ سکوں, صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے اور حسین سنبھل نہیں پا رہے تھے, ایک شقی نے ایک پتھر اٹھایا اور حسین کی پیشانی پہ مارا. حسین کی پیشانی پہ لگا, پیشانی کی ہڈی ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ. یہ حسین کے جسم اقدس پر ہوا ظلم, اور حسین کی روح پہ جو ظلم کیا گیا, خیام جلائے گئے, بیویوں کو اسیر کیا گیا. حسین کے جسم پر ظلم تمام ہوئے, روح پر ظلم شروع ہوا, اور اہل بیت کو رسیوں میں جکڑ کر تاریخ بنی ہاشم میں کوئی اسیر نہیں ہوا تھا. زینب تاریخ بنی ہاشم کی پہلی اسیرہ ہے جسے رسیاں باندھی گئی. اجرکم اللہ. زینب کربلا سے لے جائی گئی. کربلا سے یہ بیویاں جب لے جائی گئی, میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, ان کی گودیوں میں بچے ہیں. خدا سلامت رکھے, خدا سب کو عزادار حسین بنائے. روایت میں ہے کہ ان بیویوں کی گودیوں میں بچے تھے, لیکن کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک نہ جانے کتنے بچے اس اونچائی سے گرے. مائیں حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہ گئی. وہ ماں کیا کر سکتی ہے جس کے ہاتھ پشت پہ بندھے ہو, بچہ گرا, ماں پلٹ کے دیکھ بھی نہ سکی. اجرکم اللہ. ہاں, اپنے سینے کو کھول کے گریا کریں, اس دریا کو دبنے کی اجازت نہ دیں.
حسین کے گھر کے بچے. اس سال ہم زیارتوں پہ گئے تو کسی وجہ سے ہمیں لبنان سے جانا پڑا. کاروان جب کربلا سے کوفے سے جب شام گیا ہے تو اس کا کچھ راستہ بالبک سے گیا ہے. بالبک اب لبنان میں ہے. ہم جب بالبک پہنچے، بالبک اب شام اور لبنان کی سرحد پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، اب آباد ہے. ہم جب بالبک پہنچے تو کسی نے ہمیں بتایا کہ یہاں حسین ابن علی کی 2 بیٹیاں دفن ہیں، 2 مزار ہیں بالبک میں. ہم گئے زیارت کرنے. 2 بیٹیاں امام حسین کی. متولی نے بتایا ایک کی عمر 9 برس ہے، دوسری کی عمر 14 برس ہے. وہ جو 9 برس والی بچی تھی وہ اونٹ سے نیچے گری، پیچھے چلنے والے شقی کے گھوڑے نے اس کے جسم کو پامال کر دیا. اجرکم اللہ. دوسری بچی کی مصیبت سنیں گے. دوسری بچی جس کی عمر 14 برس ہے، جناب خولہ بنت حسین، بہت عظیم مزار ہے، خدا آپ کو جانا نصیب کرے. اس بچی یہ اونٹ پہ بیٹھی تھی. بالبک وہ شہر ہے جہاں اہل بیت پر پتھر برسائے گئے، جہاں شعلے برسائے گئے. ایک شقی نے ایک پتھر مارا، اس بی بی کے سر پہ لگا، پیشانی ٹوٹ گئی، بچی زمین پہ گری، تڑپ کر وہی ختم. ماں دیکھتی رہ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ارے ان مصیبتوں کا سامنا کرتے کرتے شام کے دروازے پہ پہنچے. خدا آپ کو جانا نصیب کرے. شام بالکل دوسری نوعیت کا شہر تھا. شام کے لوگوں نے اسلام کی واقعی تصویر کو دیکھا ہی نہیں تھا. وہ اہل بیت کو جانتے ہی نہیں تھے، بنی ہاشم کو پہچانتے ہی نہیں تھے. شام میں آج بھی وہ بازار زندہ ہے، موجود ہے. میں نے اس پورے مسیر کو چل کر دیکھا ہے. کتنی دیر لگی مولانا تو وہاں زندگی گزاری، کتنی دیر کا راستہ ہے. پیدل چلیں تو 10 یا 12 منٹ لگیں گے. اس بازار کو عبور کر کے آپ قصر شام تک پہنچ جائیں گے. 36 گھنٹے سے زیادہ. یہاں ان اسیروں کو 36 گھنٹے کھڑا کیا گیا. بازاروں کی آرائش ہوتی رہی، نقارے بجتے رہے، شادیانے کیے جاتے رہے، اور لوگ تان و تشیح کرتے تھے. کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی آگ برساتا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں بازار کا مرحلہ بھی سر کیا، اب دربار میں داخلہ. برادر عزیز، مولانا شہنشاہ نقوی نے اس جملے کو پڑھا تھا. آپ کے دل اس کو برداشت کر سکیں گے. آپ غیرتوں کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، اس مصیبت کو سمجھ سکیں گے. لاہور میں ایک عدالت لگی ہوئی تھی، عدالت چل رہی تھی، کوئی مقدمہ چل رہا تھا، گواہ پیش کیے جا رہے تھے. منادی ایک ایک گواہ کو بلا رہا تھا. گواہ آتے رہے اور وہ قاضی جو بیٹھا تھا وہ سن رہا تھا. گواہیاں ثبت ہو رہی تھی. ایک ایک نام لیتے لیتے ایک بار اس نے کہا زینب حاضر ہو. یہ جملہ قاضی نے سنا، ایک بار اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، اندر چلا گیا.
موجود وکلا چیمبر میں داخل ہوئے، قاضی کے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، رو رہے، کہا کیا ہو گیا، ایسی کیا مصیبت آ گئی، کہا 1400 برس ہو گئے، یہ جملہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ 14 برس 1400 برس گزر گئے، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ ارے سید سجاد نے کیسے برداشت کیا؟ جب وہ آواز دیتا تھا یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زینب نے شام کی مہم بھی سر کی، خطبے دینا شروع کیے، حسین کی مظلومیت کو پڑھنا شروع کیا۔ شام میں کوہرام برپا ہو گیا، حاکم چاہتا تھا یہ آوازیں دبا دی جائیں، اہل بیت کو مٹا دیا جائے، لیکن زینب و سید سجاد کے خطبے اور سکینہ کے گریہ نے حسین کی مظلومیت کو ایسے اجاگر کیا کہ حاکم کی سمجھ میں آ گیا اب تختہ الٹ جائے گا، اب حکومت چلی جائے گی، لہٰذا مجبور ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے، اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے۔ سید سجاد کو بلایا گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو روانہ کر دیا جائے۔ اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں نے ابن زیاد کو قتل کا حکم نہیں دیا تھا، ابن زیاد نے خودخواہی کی ہے، میں شرمندہ ہوں، آپ یہاں رہنا چاہیں یہاں رہیں، مدینے جانا چاہیں مدینے جائیں۔ امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کر کے تجھے جواب دوں گا۔ اب واپس آئے، جب گئے تھے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، اب جو واپس آئے پھوپھی نے دیکھا ہتھکڑیاں ہٹ چکی ہیں، بیڑیاں ہٹ چکی ہیں، ایک بار بھائی کی نشانی کو دیکھا، خب خیر ہے، کیا مسئلہ ہے، بیان کیا، حاکم ہمیں چھوڑنا چاہتا ہے، میں آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں۔ ارے امام حسین کی معرفت شناس بہن، کہا اگر چھوڑنا ہے تو ہماری شرطیں ہیں، ہم نے اپنے مرنے والوں پر گریہ نہیں کیے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں ایک مکان فراہم کیا جائے جس میں ہم اپنے مرنے والوں پر گریہ کریں۔ تفصیلی روایت ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں، بس ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ جب وہ مکان تیار ہو گیا، اہل بیت وہاں پہنچائے گئے، تو جناب زینب اولیاء مقام نے ایک بار سید سجاد کو بٹھایا، کہا تم ہی وارث ہو، میں پرسہ پیش کرتی ہوں، تم قبول کرو، علی اکبر کا پرسہ، قاسم کا پرسہ، ارے میرے حسین کا پرسہ۔ اجرکم اللہ۔ ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ کچھ تبرکات جو لوٹے گئے ہیں ہمیں واپس کیے گئے۔ امام نے جا کے شرط رکھی، یزید نے کہا فوجیں لوٹ کر لے گئیں، لوگ لوٹ کر لے گئے، میں کہاں تک سب جمع کروں گا، ہم اس کی قیمت بتا دو، میں قیمت دینے کو تیار ہوں۔ بس ایک بار سید سجاد نے کہا تو قیمت ادا کرے گا، تجھ میں قیمت کرنے کی بساط نہیں ہے۔ کہا ایسا کیا؟ کہا اس میں میری جدہ فاطمہ کی رضا ہے۔ کون ادا کرے گا؟ اس میں میرے بابا کا کرتا ہے، ہمیں وہی تبرکات چاہیے۔ اعلان کیا گیا، فوجوں کو مامور کیا گیا، لوگ اپنے گھروں سے لوٹا ہوا سامان لا کر جمع کرنے لگے۔ ایک صندوقچہ تیار ہوا، سید سجاد کے سامنے رکھا گیا۔ اب صندوقچے کو جب کھولا تو اس میں ایک کرتا رکھا تھا جس میں اتنے تیروں کے نشان تھے۔
کرتا تار تار تھا۔ ملعون نے پوچھا یہ کس کا کرتا ہے؟ میرے بابا حسین کہ جس پر اتنے تیر برسائے گئے کہ لباس تار تار۔ وہ صندوقچہ حرم کو دے دیا گیا۔ جناب زینب نے صندوقچے سے تبرکات نکالنا شروع کیے۔ بھابی رباب یہ چادر آپ کی ہے۔ جن کی چادریں چھنی تھی ان کو چادریں ملنا شروع ہوئی۔ اے ام فروہ یہ چادر آپ کی ہے۔ ایک ایک بیوی کو چادر دیتی گئی۔ اسی اثنا میں ایک بہت چھوٹے قد کی چادر آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زینب نے کچھ کہا نہیں، زندان کے گوشے میں قبر کے نزدیک گئی، سکینہ چادر آ گئی۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اہل بیت اب شام سے جانے کی تیاری ہے، سب تیار ہے۔ اماریاں لائی گئی۔ جناب زینب نے ایک بار اماریوں کو دیکھا، اس پر جو اماریاں تھیں اس پہ جو کپڑے لگے تھے وہ بہت تزئین کے ساتھ تھے۔ جناب زینب نے کہا نہیں، ان پہ سے یہ تزئین ہٹاؤ، ان پر سیاہ لباس لگاؤ تاکہ پتہ چلے ہم سوگواروں کا کاروان جا رہا ہے۔ کاروان تیار ہو گیا، بیویاں آنے لگیں، رباب نہیں دکھتی، رباب نظر نہیں آتی، رباب کہاں گئی؟ اب جو زندان میں گئے ایک قبر کے بعد رباب گریا کر رہی ہے، اے سکینہ آزادی مل گئی ہے۔ بڑی خواہش تھی مدینے جانے کی، آؤ آزادی مل گئی ہے۔ عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو، اے مادر گرامی آپ جائیے، جد رسول اللہ کو سلام کہیے گا، اب سکینہ تو قید رہے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں یہ کاروان آزاد ہو گیا، مدینے کا رخ ہے، لیکن شہزادی نے ایک شرط رکھ دی ہے، ہم مدینے سے نہ جائیں گے، ہم پہلے کربلا جائیں گے۔ کاروان کا رخ موڑا گیا، کربلا کی طرف رخ موڑ دیا گیا۔ زینب جب یہاں سے گئی تھی کس عالم میں گئی تھی؟ میدان کربلا میں شہداء کی لاشیں تھی، ہو کا عالم تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ اب زینب پلٹ کے آ رہی ہیں اور ادھر روایت نے کہا کہ پہلا زائر قبر حسین جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا پہنچ چکے ہیں، غسل زیارت کر چکے ہیں، نابینا ہو چکے ہیں۔ اپنے ساتھی سے یا شاگرد سے کہتے ہیں کہ مجھے قبر حسین کے نزدیک لے جاؤ۔ کہا میں قبر کو کیسے پہچانوں گا، یہاں تو بہت سی قبریں ہیں۔ کہا تم لے جاؤ، میں اپنے حسین کی خوشبو محسوس کر لوں گا۔ ہاں حسین کے مانوس نبی کا صحابی ایک بار قبر حسین پر گریا کرنا شروع کیا۔ خود وافع کی بیان ہے کہ مجھے دور جانے کو کہہ دیا، تم دور چلے جاؤ، مجھے گفتگو کرنی ہے۔ ہاں بہت تفصیلی زیارت پڑھی اور جملے کا خود راوی کہتا ہے مجھے محسوس ہوا جیسے گفتگو کر رہے ہوں، نانا کا صحابی نانا کے نواسے سے گفتگو کر رہا ہو، اے حسین تم پر کیا گزر گئی؟ عجب نہیں حسین داستان سنا رہے ہوں، اے صحابی بہت دیر سے آئے ہو، ہمارا گھر لوٹ لیا گیا، ہمیں برباد کر دیا گیا، میرے اکبر کو مار دیا گیا۔ ہاں اسی اسنا میں رافع کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جابر ایک دم سے کھڑے ہو گئے، گفتگو کے دوران ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ میں نزدیک پہنچا، خیر تو ہے، مجھے دور لے چلو، مجھے دور لے چلو، مجھے دور لے چلو، شاید قبر حسین نے خبر دے دی ہو، جابر دور ہو جاؤ میری بہن آ رہی۔ اور
کا کاروان، لٹا ہوا کاروان مدینے کے جانے کے راستے میں اب کربلا پہنچ رہا ہے۔ ہاں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں حق ادا کر سکیں، لیکن لکھنے والے نے لکھلا ابھی کاروان کربلا میں داخل ہوا تھا، اونٹوں کے بیٹھنے کا کسی بیوی نے انتظار نہ کیا، ہر بیوی خود کو اونٹ سے گرانے لگی۔ زینب قبر حسین پر گئی، بھیا زینب آ گئی۔ اپنے کٹا دونوں کی جو ہاتھ سفارش کرے اس شاعر کا سید چپ کی کھڑی فاطمہ کہتے تھی اس میں دل مارے گئے حسین آج میرا مارے کا سید ابرار کا